کل رات 11:15 بجے میں گھر پہنچا ہوں، اور گھر پہنچتے جو معمول ہے موسٹلی جسے فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے میں کھڑی کر دیتا ہوں، اور گاڑی سے میں اتر کے کیز میرے پاس ہوتی ہیں تو میں دروازہ کھولتا ہوں، اور اس کے بعد بڑا گیٹ کھول کے تو گاڑی گراج میں لگا لی جاتی ہے۔ دھند اچھی خاصی تھی، زیرو ویژن تھا، ہاتھ سے ہاتھ بھر کا جو فاصلہ ہے نا وہ بھی پراپر نہیں سجھائی دے رہا تھا۔ تو اب میں گاڑی جو ہی لگائی ہے تو گاڑی سے میں اترا ہوں کہ میں مین گیٹ بند کروں۔ تو مین گیٹ بند کرنے کے لیے جو ہی میں مڑا ہوں اور میں نے ٹرن لیا اور میں نے آدھا قدم اٹھایا جسٹ، تو 3 ڈاکو، ان کے پاس گنز، مسلح ڈاکو، وہ دروازے کے ساتھ ہی اندر آ گئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی بڑا گیٹ پکڑ کے تو اسے کلوز کر لیا، بند کر لیا اندر کی طرف۔ ارل نہیں لگایا اس کا لیکن بند کر لیا۔ جس جگہ میں اترا تھا وہ میرے گھر کی گلی بنتی ہے جو کچن کو جاتی ہے، یا پیچھے وہ گھر کی بیک کی طرف جاتی ہے، یا اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے، جو بالکل آپ نے اگر چھت کا راستہ لینا ہے تو اس طرف جاتی ہے۔ اور اس طرف جرمن شیفرڈ ہمارا ڈاگ، ریلانی اس کا نام ہے، چلک رشین ڈاگ ہے، وہ دونوں ادھر بیٹھے ہیں، اور وہ فلی سدھائے ہوئے ہیں کتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ میرا خیال چپ ہی رہتے ہیں، وداؤٹ میرے ہوں تو وہ پھر بارک کرتے ہیں یا وہ کوئی اپنا سٹیپ لیتے ہیں۔ تو جس طرف میں تھا جنہوں نے مجھے آ کے پکڑا اس سے، اب ڈاگس کو میں، معمول ہے میرا کہ میں اندر جو ہی گاڑی لگاتا ہوں تو ڈاگس کو میں پہلے کہتا ہوں کہ گو ان سائڈ، تو وہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ سراہداری میں اندر تک چلے جاتے ہیں، تو وہ کچن کے دروازے کے پاس کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو جو رشین ہے وہ کیپ آن بارکنگ رہا، وہ بھونکتا رہا، تو ان تینوں نے مجھے پکڑ لیا آ کے، اور جہاں میں مجھے پکڑا گیا وہاں بالکل ہمارے اوپر بلب لگا ہوا ہے، گاڑی ساتھ کھڑی ہے، تو روشنی ہمارے منہ پہ کیونکہ پڑ رہی تھی، اور انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور پورا وہ ماسک پہنے ہوئے تھے، وہ جو الیٹ یوز کرتی ہے، سر سے لے کر پورا۔ کچھ لوگوں کے ماسک تھے جو ہاف ماسک ہوتے ہیں کہ چہرہ پورا کور ہو لیکن ماتھا وغیرہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہو، اور اسٹالرز وغیرہ بھی انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، جیٹ بلیک بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے نا پہلے سٹارٹ میں یہاں سے پکڑا، تو ان کے آتے ہی میں سمجھا سنیچر وغیرہ ہوں گے، تو میں نے موبائل انہیں دیا۔ یہ سنیچر میں سمجھا جب وہ ابھی اندر ہی آ رہے تھے، تو میں نے کہا موبائل وغیرہ لینے آئے ہوں گے تو لے کے چلے جائیں گے۔ موبائل میں نے انہیں پکڑا دیا فوری، گاڑی کی چابی میں نے بول کے کہا کہ یار یہ گاڑی کی چابی بھی آپ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اندر جانا ہے، ہمیں اندر لے کے چلیں، اندر بھائی جان ادھر نہیں کھڑے ہونا، اندر جانا ہے۔ تو دھیمی ٹون میں بات کر رہے تھے کیونکہ پن ڈراپ سائلنس بھی پورا وہ ایریا ہے، تو انہیں تھا کہ کوئی بات، کوئی شور، پہلے ڈاگ بار، ایک کتا بھونک رہا ہے گھر میں، دوسرا چپ کر کے سچویشن کو سمجھ رہا ہے، اور وہ تھوڑا دور ہے مجھ سے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میں جب کھڑا ہوں تو وہ بھی ریلیکس ہے کہ شاید پتہ نہیں معمول کی شاید کارروائی چل رہی ہے، یا صاحب کے ساتھ روز ہی شاید ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ میری گاڑی سے مجھے ساتھ لے کے کیری انہوں نے کیا، ایک نے گن جو ہے وہ میری کمر پہ رکھ لی، دوسرے نے ویسے اس کا چیمبر چڑھا لیا تاکہ مجھے بتائیں کہ ہم مسلح ہیں سارے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مین گیٹ کے سامنے آ جائیں۔ مین گیٹ کی طرف لے گئے مجھے۔ اب مین گیٹ سے مراد ہمارا جو میرے گھر کا مین دروازہ ہے جس سے ٹی وی لاؤنج کا راستہ جاتا ہے یا ڈرائنگ روم کا راستہ ہے، جو مین انٹری ہے بڑے گیٹ کے اندر کی طرف، وہاں چلے گئے جی ہم، اور مجھے اس نے نا یہاں سے پکڑ لیا اور کہتے چیمبر چڑھا کے کہتے میں گولی مار دوں گا، چلے اندر چلیں۔ تو میں نے نا تھوڑا سختی سے کہا کہ یہاں سے چھوڑیں۔ میں بالکل پینک نہیں ہوا تھا، اس ساری سچویشن میں بالکل نارمل رہا، بالکل ریلیکس رہا۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا کرنا ہے، بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں اندر جانا ہے۔ میں کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو گولی مار دیں گے۔ اب کل کا دن میرے ساتھ 2 واقعات ایسے ہوئے جنہیں میں اب اگر سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید فطرت کے قوانین میں کچھ قوانین موجود ہیں جو آپ تک میسیج پہنچاتے ہیں، جو شاید آپ تک کو کنوے کرنا چاہتے ہیں شاید۔ مثلاً دن 2:30 بجے میں اپنے آفس کے پاس ہی ایک آفس میں تھا دوسرے، وہاں لان ہے بڑا سارا اور گرینری ہے،
میں اور پاکستان کے ایک بڑے معروف شخصیت ہیں، شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، میں اور وہ اس لان میں واک کر رہے ہیں اور سینما ڈسکس کر رہے ہیں، فلمیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کلچر ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، سارا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یکدم میں نے دیکھا کہ جس پیڑ کے پاس ہم چہل قدمی کر رہے ہیں وہاں ایک چیل بڑی مضطرب ہے، بڑی اسے پریشانی ہے ہماری ادھر موجودگی کی وجہ سے، اور اس نے موقع پایا اور حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ پنجہ پنجہ مار کے کئی دفعہ چیلیں گزرتی ہیں، تو وہ میں بچ گیا۔ لیکن میں نے فوری اپنے اس دوست کو کہا، اس شخصیت سے کہا کہ ان کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ادھر موجودگی کی وجہ سے چیل جو ہیں ان کے بچوں کو فیڈ کرنا ہے، یا انہوں نے اس پیڑ پہ کیا انہیں کام ہے، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں جو قدرت میں ان سے کام کو لینا ہے، ان کے جو معمولات ہیں، تو انہوں نے شاید کچھ کرنا ہے، تو مجھے فوری ہمیں ادھر سے ہٹ جانا چاہیے، تو ہم نے فوری ادھر سے ہٹ گئے۔ اور چیل کے مجھ پر حملے کو میرے دوست جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بلیسنگ ہے، لیکن میں تھوڑا اپسیٹ تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ نارملی ایسا کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں تھا، تو میرے لیے یہ انیوژل تھا کہ کوئی پرندہ، کیونکہ میں بہت برڈ لور ہوں، بہت پرندوں سے بڑا عقیدت کی حد تک بڑا پیار ہے میرا پرندوں سے۔ تو اس کے بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ ریکارڈنگ پہ موجود تھا۔ اب شام کے 8:30 بج چکے ہیں، یہ 2:30 بجے کا شاٹ ختم ہو گیا، ہم 8:30 بجے ریکارڈنگ پہ ہیں، پروگرام تماشا کی شوٹ چل رہی ہے، میرے پروڈیوسر ہیں بڑے سینئر پروڈیوسر، سمی صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے کیمرہ مین ارسلان پاکستان کے بہت بیسٹ کیمرہ مین، پروڈیوسر بھی بیسٹ پروڈیوسرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمیں یکدم جوری مل گیا ہے۔ سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، تو جوری کہتا ہے کہ میں سہیل صاحب کا شاگرد ہوں، اور امان اللہ صاحب میرے کرایہ دار رہے ہیں۔ امان اللہ صاحب نے اپنے پیک کے ٹائم کے بعد، زوال کا ٹائم ایک وقت شروع ہوا تو میں نے گڑی شو میں انہیں پوسٹر لگاتے دیکھا، وہ ساری یہ باتیں ہمیں پروگرام تماشا میں ہمارے پروگرام کے لیے وہ بتا رہے ہیں۔ تو جوری کی باتیں جب ختم ہو گئیں تو یکدم ریکارڈنگ کے ختم ہوتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا، تو سیلفی موڈ آن کر کے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا گولی کب لگ جائے۔ اب سیلفی لیتے ہوئے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ بڑی بات ہے کہ کوئی آپ سے آ کے کہے کہ آپ کے ساتھ تصویر لینی ہے، تو یہ ان لوگوں کا شکریہ ہوتا ہے جو آپ کا کام سراہتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ انہیں کو ٹریبیوٹ ہے، اور بڑی بات ہے ان کے لیے، وہ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں جن کا کام وہ سراہتے ہیں۔ تو ایسا ہوا نہیں تھا کبھی کہ کوئی سیلفی لیتے ہوئے کہے آپ کو کہ گولی کا کیا پتہ کب لگ جائے۔ اب جوری کا جو ان کی لائف تھی وہ بڑی درویشی والی لائف، اور وہ چینج ہو چکے تھے بڑے، اور میں نے ان کی بات کو بڑا سنجیدگی سے لیا، انہیں میں نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں ان سے میں نے کی، لیکن میرا ماتھا پھر ٹھنک گیا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انیوژل تھیں، چیل کا وویلا کرنا، اس کا مضطرب ہونا، اور اتنے بڑے سٹیج کے سٹار کا مجھے کہنا کہ گولی کا کیا پتہ۔ اب وہ یا تو کہہ دیتے کہ بھائی کسی کو ٹائم نہیں پتہ چلتا تو کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہہ دیتے، یا کہتے یار ہو سکتا ہے مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے، اس طرح کر کے کوئی بیلنسنگ فیکٹر ہوتا، گولی لگ سکتی ہے۔ تو میں اس کے بعد میں جو تھا وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا، اور ملک احمد خان صاحب کا کل ہماری ٹیم نے انٹرویو کیا ہوا تھا، تو میرا آفس جاتے جاتے دل کیا کہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو بتاؤں کہ اگر میں آفس نہ پہنچ سکا، اب یہ میں سوچ رہا ہوں، میں بڑا ریلیکس ہو کے سوچ رہا ہوں بڑے آرام سے کہ اگر میں آفس نہ پہنچ سکا تو آپ اس انٹرویو کو پھر پوسٹ کر دیجیے گا اور اس میں یہ تحریر لکھیے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے، مجھے کل جتنی گھر جانے کی جلدی تھی اس سے پہلے کبھی رہی نہیں۔ جلدی مجھے یہ تھی کہ مجھے بچوں کے لیے کھلونے خریدنا میرا مشغلہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے کھلونوں سے خود کھیلنا بڑا پسند ہے، تو ٹرین کی پٹری بچھا کر تو میں انجن کو جب اس پہ دوڑتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے، یا کوئی بچوں کی ریموٹ کنٹرول گاڑی دیکھ کے مجھے بڑا لطف آتا ہے۔
تو میں بچوں کو سکھانے کے بہانے کے آئے میں آپ کو ریموٹ سکھاؤں کہ کیسے گاڑی چلاتے ہیں، میں بیسیکلی خود گھنٹوں گاڑیوں سے کئی دفعہ کھیلتا رہتا ہوں۔ مجھے جلدی اس بات کی تھی کہ میں نے بیٹی کے لیے گڑیا خریدی تھی۔ اب گڑیا ڈیفالٹ پیس میرے گھر چلا گیا تھا، وہ بولتی نہیں تھی، میوزک نہیں تھا اس کا۔ وہ ہمیں جب شاپ کیپر نے گڑیا ہینڈ اوور کی تو اس نے بتایا کہ اس کو آپ ٹچ کریں گے تو یہ بولنا شروع کر دے گی اور پوئمز پڑھے گی وغیرہ وغیرہ، بڑی سمارٹ سی ڈال تھی۔ وہ ڈیفالٹ پیس نکلا، میں رات اسے جب پچھلے ویک لے کے گیا کچھ دن پہلے تو میں ٹرائی کرتا رہا کہ یہ بولے، لیکن وہ نہیں بول رہی تھی، چکر ہی کوئی نہیں بولنے والا۔ تو میں نے ان بھائی جان سے کہا، واحد صاحب ان کا نام ہے، بڑا اچھا کام وہ کر رہے ہیں، سپورٹس کا کام ہے، سپورٹس کے ساتھ وہ کھلونوں کا کام بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو میں نے جب گڑیا ان کو واپس کی تو میں نے ریموٹ کنٹرول گاڑی خرید لی۔ اب ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی میرے پاس ہے اور مجھے جلدی ہے گھر جانے کی کہ میں اسے گھر جا کے اپنی بیٹی کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں گاڑی میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ میں جب رستے میں تھا اور میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایگزیکٹلی جب گھر اترا ہوں تو پہلی دفعہ زندگی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ جب گاڑی میں نے گیٹ کے باہر لگائی ہوئی ہے اور میں دیکھیں مجھے کل بے یقینی تھی کہ میں گھر بھی پہنچ سکوں گا کہ نہیں۔ یہ وہ نیچر کے سگنل تھے جو مجھ پر آ رہے تھے۔ ان کی وجوہات کیا تھی میں سکین نہیں کر پایا، میسیج کیا تھا میں ڈی کوڈ نہیں کر پایا، میں جو فیل کیا وہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب میں گھر جو ہی پہنچا، جب میں نے گاڑی لگائی اور ایگزیکٹلی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں گھر اور گاڑی بھی بیٹی کو ابھی دکھاؤں گا، 11:15 کا ٹائم ہے۔ وہاں سے وہ مجھے لے کے، اب ڈاکو 3 میرے ساتھ ہیں۔ یہ افسانوی گفتگو جو میرے ساتھ بیتی وہ تو میرے لیے تو ریئل تھی ساری، اور اب جب سوچوں تو یہ مجھے افسانہ لگتی ہے، فلم لگتی ہے، کوئی سٹوری لگتی ہے، کوئی سکرپٹ لگتا ہے۔ اب وہ مجھے میرے گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں اندر لے کے چلیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اندر نہیں لے کے جا سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا بھائی مار دو، اور میں نے کہا میرے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے آپ نے، میرے ساتھ آپ نے آرام سے، اور آپ نے میرے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے۔ اس بات کو انہوں نے ریگارڈ کیا، شاید اس وجہ سے کہ میں کہیں لاؤڈ نہ ہو جاؤں اور شور نہ ڈال دوں، کیونکہ پچھلے 3 منٹ سے وہ مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اندر لے جائیں، اور میں اڑ گیا ہوں کہ میں اندر نہیں لے کے جا رہا۔ بالکل میں اسپاٹ ہوں، بالکل ریلیکس ہوں، اور اب میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ میں اگر انہیں اندر لے گیا، میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، میرے بچے ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، سارے ان کے سامنے میں سرنڈر ہو جاؤں اور انہیں دکھاؤں جا کے، اور یہ جا کے گھر میں کیا تماشا بپا کریں گے، اور کبھی کسی کے جذبات سے کھیلیں گے ان کو گن دکھا کے، کبھی کسی کے جذبات سے کھیلیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کیا تھریٹ کا عالم بن جائے گا پورا گھر۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے انہیں گھر کے اندر انٹری نہیں دوں گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھر کے جو مرضی کانسیکوینسز ہو جائے، میں انہیں گھر کے اندر انٹری نہیں دوں گا۔ میں اپنے گھر کے 10 بندوں کو ان کے حوالے کر دوں، فیملی میں 2 ڈاگز بھی آ گئے چلیں، پورے خاندان میں سارے خاندان کو ان کے سپرد کر دوں، ان کے حوالے کر دوں میں۔ تو یہ میں نے طے کر لیا کہ نہیں۔ اب مجھے اور انہیں بحث کرتے کرتے تقریباً 5-5.5 منٹ گزر چکے ہیں، جو بڑا ہیلدی دورانی ہے، تب جب کسی کے پاس گن ہے اور 3 بندے مسلح ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آخری دفعہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اندر نقدی نہیں ہے، اندر زیورات نہیں ہیں، آپ نے اندر جا کے بھی تو یہی کہنا ہے کہ زیورات نکالیں، نقدی نکالیں، تو اندر تو ہے کچھ نہیں، تو مجھے بتائیں میں کیا دوں آپ کو، مجھے بتائیں میں دے دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ آپ 5 لاکھ ہمیں دے دیں۔ میں کہا میں دے دیتا ہوں، آئیں میرے ساتھ بینک چلتے ہیں، تو 5 لاکھ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اندر لے کے چلیں۔ پھر کہتے نہیں ہم اندر لے کے چلیں، اچھا چلیں ہمیں پانی پلا دیں۔ میں کہا بھائی اندر نہیں کوئی جا رہا، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اب میں اس بات پہ وہ کبھی وہ اس کا چیمبر چڑھاتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں، وہ تاکہ میں افریڈ ہو سکوں، یا میں بیک فٹ پہ جا سکوں، یا میں کچھ بھی۔ میں اس بات پہ سٹینڈ لے گیا۔ اس دوران جو تیسرا پلیئر تھا اس گیم کا، ڈاکوؤں کا تیسرا پلیئر، وہ
آہستہ آہستہ سرکتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے ادھر انہوں نے گن تانی ہوئی ہے اور جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اس نے گن تانی ہوئی ہے. تو اس کے پاس آ کے تو اس نے کان میں سرگوشی کی اور وہ اتنی اس نے آرام سے سرگوشی کی کہ میرے تھوڑا سا فاصلہ چند میٹر کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکی کہ اس نے کیا کنوے کیا ہے. تو یکدم جو ٹیم لیڈر تھا اس کے لہجے میں نرمی آ گئی اور مجھے کہتا ہے کہ آپ دنیا ٹی وی میں کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کام کرتا ہوں. ایک سیکنڈ میں اس نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور باقاعدہ دونوں ہاتھ میرے دونوں پیروں کو لگائے جیسے آپ احترام میں کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اور صاحب جی معاف کر دیں، سوری معاف کر دیں، یہ موبائل لیں آپ کا. موبائل میری گاڑی کی ڈگی پہ ہی رکھا ہوا تھا، وہ موبائل میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، نہ انہوں نے موبائل لے کے جانا تھا، نہ وہ موبائل لے کے جاتے ہیں. وہ میری گاڑی کی ڈگی پہ پڑا تھا، وہ مجھے لا دیا، یہ موبائل صاحب جی آپ لے لیں، صاحب جی کہا مجھے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ آپ یہ چابی بھی گاڑی کی رکھیں اور ویری سوری. اب میں اس لمحے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جانے دیں پلیز، ہمیں نکلنے دیں یہاں سے، ہمیں نکلنے دیں. ہیلدی بھی میں اگر بہت میں پریسائز بھی کروں اس لمحے کو تو یہ 6-7 منٹ کا دورانیہ انہوں نے بڑے آرام سے ادھر سپینڈ کیا جس میں تکرار ہوئی ہے، جس میں تشدد کسی طرح کا مجھ پہ نہیں کیا گیا. انہوں نے اس بات کا خیال رکھا میں جو ہی کوئی لاؤڈ ہونے لگتا تھا کہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ آہستہ بولیں. انہیں یہ تھا کہ یہ کہیں شاؤٹنگ نہ ہو جائے، کہیں رولا نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ. اب وہ چیزیں انہوں نے مجھے سونپی اور کہا کہ ہمیں باہر نکلنے دیں اور پلیز آپ پیچھے نہ آئیے گا، اور میرا موبائل بھی مجھے دے گئے اور گاڑی کی چابی بھی دے گئے اور باہر نکل گئے. اب میں پھر اس کے بعد میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو پروگرام تماشا کا ژانرا ہے وہ فقط ہیو ناٹس کا ژانرا ہے. شاید مجھے لوٹنے کی کوشش کرنے والے یا میرے ساتھ ڈکیٹی کی کوشش کرنے والے وہ تینوں کرداروں میں سے ہو سکتا ہے کسی دن ہم نے ان کا بھی کسی ایک کا انٹرویو کیا ہو، یا ممکن ہے کہ ان کے رویوں میں یکدم سے اتنی تبدیلی اس وجہ سے تھی کہ جو ہیو ناٹس کی آواز جو ہے پہنچی پوری دنیا تک اور سارے لوگوں نے دیکھا. شاید یہ وجوہات ہو، یا شاید یہ وجوہات ہوں کہ اگر کسی میڈیا پرسن کو ٹچ کر بیٹھے تو پورے لاہور کی اور پورے پنجاب کی ہیرارکی جو ہے ان کو پکڑنے میں لگ جائے گی. خدا جانے ان کے ذہن میں کیا ifs اینڈ بٹس تھے اور خدا جانے وہ کیا سوچ رہے تھے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور جو غربت کا عالم ہے سڑکوں پہ، اداروں کو اپنا کام بڑا ڈھنگ سے کرنا پڑے گا. اگر میرے ساتھ حادثہ ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ میں ویلاگ نہ کر پاتا. میرے قتل پہ یا میرے مرڈر پہ بہت سارے یوٹیوبرز، ہمارے دوست کولیگز جو اس کام کو سے وابستہ ہیں، شاید وہ تعزیتی پیغام دے کے کچھ ویلاگز کر رہے ہوتے. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھیں گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے.